محمد كما صليت وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کے دن جمع کیے کہ ہم کیا کر سکے، ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، سیکھیں، ان کی زندگی کیسی تھی وہ جانیں اور ان کی سنتوں پہ چلنے والے بنیں۔ تو الحمدللہ لاسٹ ہمارا ابھی اب انشاءاللہ ہم سورہ حدیبیہ کی طرف جائیں گے، اور اس سے پہلے جو ہم نے دیکھے تھے جنگ احزاب ختم ہوئی اور پھر کس طرح سے جو مسلمان تھے وہ ان لوگ کا دبدبا پوری جگہ عرب میں بننے لگا۔ پھر اس کے بعد ہم نے عبداللہ بن ابی کے بارے میں بھی دیکھے، وہ منافق جو کیا کر رہا تھا، جو اور قریش لوگ سمجھ گئے تھے کہ اب ہے نا مسلمانوں پہ کیا نہیں کر سکتے، ہم صرف ہے نا جنگ کر کے ان کو ہرا نہیں سکتے، تو ان لوگ کیا کرنے لگے، ان لوگ پرسنل فرنٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کرنے لگے۔ جیسے کہ جب ان کا نکاح بی بی زینب سے ہوا تھا تب بھی ان کو بہت ہی ذہنی تکلیف دی گئی، ان کے بارے میں بہت سی بات کی گئی، پھر ان کی بی بی عائشہ کے بارے میں تہمت لگائی گئی، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں وحی نازل کر دی۔ اور جو مسلمان جو تھے اس میں ان لوگ جو 3 جان جو بہتان لگانے میں اور باتوں کو پھیلانے میں شامل تھے، مصطح بن عطان، حسان بن ثابت اور حمنا بن جیش کو کیا کرے گئے، کوڑے مارے گئے، اور لیکن عبداللہ بن جیش کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ دیکھو یہ جو 3 لوگ تھے نا وہ مسلمان تھے، ایمان والے تھے، تو جو ان سے غلطی ہو گئی تھی تو ان کی غلطی کا ان لوگ نے کیا کرے، دنیا میں ہی اس کی سزا لے لی۔ لیکن عبداللہ بن ابی کیا تھا، وہ منافق تھا، تو اس کو تو مطلب اس کے لیے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کر کے رکھے کہ اس کے لیے کیا ہے کہ دنیا میں جو آرام کرنا ہے وہ کر لو، اس کو پوری ساری سزا کہاں ملنے والی ہے، آخرت میں ملنے والی ہے، اس لیے اس کو یہاں دنیا میں اس کو یہاں پہ سزا نہیں دی گئی۔ لیکن اب عبداللہ بن ابی کا کیا حال ہو گیا کہ اس کو ابھی مطلب اتنی ساری اس نے غلطی کر دیا تھا، تو سارے مدینے کے لوگ اب اچھے سے جانتے تھے اس نے ہمیشہ کیا کیا ہے، ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے مسلمانوں کا، جنگ احد کے ٹائم پہ بھی وہ پلٹ گیا تھا، اور اب اس کے بعد اس نے اتنے ایسے کام نہیں کیا، تو اب اس کی ہے نا عزت اور وقار کچھ بھی نہیں رہا، تو سب اس کے پیچھے بات کرنے لگے۔ جو عزت تھی، جو اس کا مرتبہ تھا، یہی وہ شخص تھا جس کو کیا کرنے والے تھے، مدینہ کے لوگ اپنا یہ بنانے والے تھے، راجہ بنانے والے تھے، راجہ تسلیم کرنے والے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا، اس کی کوئی عزت نہیں رہی۔ پھر تھوڑے دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلائے اور بولے کہ دیکھو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے جنہوں نے کیا بولے تھے کہ میں ان کو قتل کر دیتا ہوں کر کے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیے تھے۔ اس سے پہلے جب اس نے یہ کیا تھا، جب پانی پینے کے بارے میں جھگڑا ہوا تھا، اور اس نے پھر جب بہت ساری باتیں کیا تھا مسلمانوں کے خلاف کہ جو مکے والے ہیں یہ آئے ہیں اور یہ آج ہم کو یہ آنکھیں دکھاتے ہیں، تو جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہمارے میں سے جو عزت دار ہے وہ ذلیل کو یہ کر دے گا، نکال دے گا۔ تو اس بات کو سن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بولے تھے کہ میں اس شخص کا قتل کر دیتا ہوں، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے تھے، ان کو منع کر دیے تھے، بولے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر رہے ہیں۔ تو اب جو عبداللہ بن ابی کی جو ابھی حالت ہو گئی ہے، مطلب وہ قتل تو نہیں ہے، زندہ ہے، لیکن نہ ان کا عزت رہی باقی، نہ ان کا کوئی وقار رہا باقی، تو اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلائے اور بولے کہ دیکھو، تم اس دن اگر مجھے بولتے کہ قتل کر دو اور میں حکم دیتا تو کیا ہوتا تھا کہ ہمارا ہی نام خراب ہوتا تھا، لیکن آج کیا ہو گئے، لوگ نے ان کو پہچان لی۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، حضرت عمر کو
یہ بتا رہے تھے کہ کیسے دین میں کس طرح سے سوچ سمجھ کے چلنا ہے، دنیا میں کس طرح سے کیسے فیصلے کرنا ہے۔ اب اس کے بعد بھی بہت سارے سرایا ہوئے، اس میں سے ایک سرایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو بھیجے تھے، اور اس سرائے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبد الرحمن بن عوف کو یہ شر حاصل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو پگڑی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے باندھے تھے، اور ان کو یہ حکم دیے کہ تم جاؤ اور جا کے پہلے نا وہاں پہ تبلیغ کرو، اگر لوگ وہاں پہ تمہاری بات مان لے اور ایمان لا لے تو پھر تم کیا کرنا، تم وہاں پہ جو اس کی راجا کی بیٹی ہے اسے تم نکاح کر لینا، اور اگر 3 دن تک یہ دعوت دینے کے بعد نہیں مانے تبھی لڑنا، اور اگر ایمان لا لے تو تم کیا کرنا، تم اس کی راجا کی بیٹی سے نکاح کر لینا۔ تو اسی طرح وہ گئے اور انہوں نے تبلیغ کی، لیکن وہاں کے لوگ مان گئے، اور عبد الرحمن بن عوف جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کی راجا کی بیٹی سے نکاح کر لینا، تو اسی طرح انہوں نے ان کی بیٹی سے نکاح کر کے واپس آئے۔ پھر اور بھی ایسی سرایا ہوتے گئے، اور اب ہے نا اس میں سے ہے نا اور ایک سرایا ایسا تھا جس میں کیا ہوا، وہ سرایا جو تھا وہ حضرت ابو بکر الصدیق کے اس میں تھا، اور یہاں پہ بھی ان لوگ کچھ لوگوں کو یہ کرنے کے لیے گئے تھے، وہ جو لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے تو ان پہ اٹیک کرنے کے لیے گئے تھے، تو ان کے ساتھ جو ایک صحابی ہے سلمان بن الاکوا وہ بھی ساتھ میں گئے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیے، فجر کی نماز پڑھ کے ہم نے ان لوگ پہ اچانک سے اٹیک کیے فجر کی نماز کے بعد، تو ہمارا اٹیک دیکھ کے کیا ہو گئے، ان لوگ وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی اور ان لوگ بھاگنے لگے، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک جو عورتوں کا جھنڈ ہے وہ ہے نا پہاڑ کی طرف بھاگ کے جا رہا ہے، اور مجھے کیا ایسا لگا کہ یہ عورتیں کیا نہیں ہو جائے گی یہاں سے ہمارے ہاتھوں سے نکل کے چلے جائے گی، تو میں نے کیا کیا اس طرف تیر چلا دیا، تو جیسے ہی میرا تیر دیکھے تو ان لوگ ڈر کے کھڑ گئے اور وہیں کے وہیں کھڑ گئے اور بھاگے نہیں۔ اب یہ عورتوں میں ہے نا ایک کرفا کر کے عورت تھی، یہ جو کرفا تھی نا یہ ایک ایسی عورت تھی کہ یہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی کرتی تھی، اور ان کو ہے نا کیا کرتی تھی، ان کو قتل کرنے کی سازش کرتی تھی اور لوگوں کو اکساتی تھی، اپنے قبیلے کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتی تھی، اور اس کی ایک ہے نا بہت خوبصورت بیٹی تھی، تو یہ سارے لوگ کس کے اس میں آ گئے، مسلمانوں کے حضرت ابو بکر کے اس میں آ گئے، اور پھر کرفا اور ان کی بیٹی کو سب کو لے کر آیا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عورتیں تھیں اور ان لوگ کو کیا کیا، کرفا کو اس کی بیٹی کو دوسری جگہ پہ بھیج کے وہاں سے لوگوں کو کیا کرے، ان کے بدلے میں جو وہاں پہ جو مسلمان لوگ قریش لوگ کے پاس جو تھے اس کے پاس بھیج کے وہ مسلمانوں کو رہا کرایا گیا۔ اب یہاں پہ یہ کرفا کے بارے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھو یہ بھی ایک عورت ہے، تو یہ عورت بھی جیسے وہ اس کو لگتا تھا صحیح تو وہ کیا کر رہی تھی، وہ اس پہ کام کر رہی ہے، وہ بھی اپنا عمل کر رہی ہے، مطلب وہ صرف میں عورت ہوں کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھی ہے، اس کے مطابق اس کو کیا لگ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے، تو کس طرح اس کی جتنی استطاعت تھی اس میں وہ کیا کر رہی ہے، اس میں ان کے ساتھ لڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہم نے صحابیات کے بارے میں بھی دیکھے کہ وہ بھی کیا کر رہے ہیں، ہر چیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، اگر جب جنگ ہے تو جنگ میں بھی وہ جاتے تھے تاکہ وہ جو سپاہی ہے ان لوگوں کو پانی پلا سکے، ان کی مرہم پٹی کر سکے، تو یہ سب کامیں کر رہے ہیں، تو اس سے ہم کو کیا لگتا ہے کہ جو عورتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بھی کیا کرنا ہے، صرف بیٹھے نہیں رہنا ہے، ہم کو بھی جو ہمارا گھر ہے اس کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، ہمارے بچوں کی پرورش کرنا، یہ سب ہم کو ذمہ داری ہے، تو ہم کو بھی ہے نا یہ کام ہے نا بہت ہی اچھے سے کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے نا یہ حساب لیں گے کہ ہم ہے نا پوچھا جائے گا ہم سے کہ ہم نے ہمارے بچوں کی کس طرح سے پرورش کری، ان کو کیا گولز دیے، ان کی زندگی میں ان کو کیا کیا اچھی باتیں بتائی، کس طرح سے زندگی میں آگے بڑھے، یہ سب کیسے انہوں نے سکھایا، یا تو یہ سب ہم کو انشاءاللہ خیال رکھنا ہے، اور ہم کو بھی کیا کرنا ہے، ہماری بچوں کی پرورش کے ساتھ ہم کو ہمارے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جتنا ہو سکے دین کا کام ہمیں کرنا ہے۔ اب یہ سب سرائے کے بعد جو 6واں سال تھا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھے، ایک خواب دیکھے، اور خواب میں انہوں نے کیا دیکھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں گئے ہوئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ،
اور پھر وہاں پہ جانے کے بعد انہوں نے عمرہ کیے اور اس کے بعد اپنے بال جو ہے وہ کٹائے. یہ ساری خواب انہوں نے دیکھے اور وہ دیکھ کے انہوں نے کیا کرے, صبح میں اپنے جو ساتھی تھے ان کو سب کو یہ خواب بیان کر دی. اب دیکھو یہ جو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, وہ ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں خواب کے بارے میں, ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جو نبیوں کو خواب ہوتے تھے وہ زیادہ تر سچ ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پہلے کوئی خواب دیکھتے تھے نبوت سے پہلے بھی, تو ان کو سچے سپنے آتے تھے. تو یہ سپنا بھی دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں کیا کروں, میں جا کے حج کروں. اب یہ تو کیا ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا ہے, لیکن اگر ابھی ہم سامنے کے حالات دیکھیں گے, اس وقت کے حالات ابھی جب ہم دیکھیں گے تو قریش کے ساتھ کیا ہے, سب سے بڑی دشمنی قریش کے ساتھ ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ہی کیا ہوئی ہے, جنگ خندق ہوئی ہے, جہاں پہ قریش آ کے کھڑے تھے دروازے پہ قتل کرنے کے لیے اور اتنے سارے لوگوں کو جمع کر کے لے کر آئے تھے. تو یہ حال تھا یہاں پہ, مسلمان اور قریش کیسی چل رہی ہے, بہت بڑی دشمنی چل رہی ہے. اور اس حالت میں کیا قریش لوگ کو, مسلمان لوگوں کو کیا مکے میں آ کے یہ کرنے کی اجازت دے دیں گے کیا, یہ سوچنے کی بات. اور پلس جب ان لوگ حج کی نیت سے نکلیں گے تو کیا کرنے والے تھے, جو ان لوگ حج کی نیت سے نکلنے والے تھے تو ان لوگ اپنے ساتھ ہے نا کوئی بھی ہے نا لڑائی کا ہتھیار کا سامان نہیں لے کے جانے والے تھے. کیونکہ اگر حج کی نیت سے نکل رہے ہو تو تم کیا نہیں کر سکتے, لڑائی کا سامان اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. تو یہ جو صحابہ لوگ تھے جو تھے جنہوں نے سنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو جو اس کو ساتھ میں آنا ہے تو وہ ساتھ میں آ جائے. تو جیسے یہ اعلان ہوا اور آس پاس کے بھی قبیلوں میں اعلان ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے جا رہے ہیں, حج کرنے کے لیے ارادے سے جا رہے ہیں, تو جس کو ساتھ ہونا ہے وہ ساتھ ہو لے. تو یہ اعلان سن کے 1400 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. 1400 صحابہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے. اور جو یہ منافق تھے جن کے دلوں میں بغض تھا, تو ان لوگ کو کیا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں, موت کے منہ میں جا رہے ہیں. مطلب یہ قریش لوگ کی بستی میں جانے کا بول رہے ہیں, وہ بھی کیسے, بغیر کچھ ہتھیار, بغیر کوئی لڑنے کی چیز, صرف ان لوگ اپنے ساتھ کیا رکھ سکتے تھے, صرف ایک تلوار رکھ سکتے تھے. کیونکہ پہلے کا زمانہ تھا تو ایسا آسان تو سفر ہوتا نہیں تھا کہ آرام سے گئے, جیسے کہ آج ہم لوگ کرتے پلین میں بیٹھے یا ٹرین میں بیٹھے اور دوسری جگہ امان سے اتر گئے, ویسا تو نہیں تھا. وہاں پہ تو جنگل کا راستہ تھا, جنگلی جانور ہوتے تھے, دھوپ ایسی ہوتی تھی, کوئی قافلہ اٹیک کر دے گا, یہ سب بھی یہ رہتا تھا. تو اس لیے وہ اس حساب سے ایک تلوار سب لوگ اپنے پاس رکھ سکتے تھے. تو اسی طرح ان لوگ نے صرف اپنا ایک تلوار اپنے پاس رکھے اور قربانی کے جانور لیے اور نہا کے سب لوگ مطلب آگے جا کے احرام باندھے. ان لوگ وہ احرام وحرام اپنے ساتھ میں لے کے چلے گئے. اور یہ مسلمان لوگ جو ایمان والے تھے ان لوگ نے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس کی اطاعت کرتے ہوئے ان لوگ نکل گئے. اور تو یہ مدینے سے یہ سارے کے سارے لوگ نکل گئے اور ذوالقعدہ میں پہنچے. ان لوگ جب یہاں پہ ایک دم ذوالقعدہ کے مہینے میں گئے, اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے, ام مکتوم کو اور کوئی بولتے ہیں نویل اللہ تھی, یہ دونوں میں سے کسی کو وہاں کے مدینہ کا انچارج بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اور اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ نکلے تھے تو ان کی بیوی ام سلمہ ان کے ساتھ تھی. اور پھر ان لوگ وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اور مکہ کی طرف روانہ ہو کے مکہ کے جب نزدیک کے آنے لگے, حلیفہ کی طرف آ گئے تھے, تب ان لوگ نے کیا کرے, وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈالے اور جو بھی جانوروں کو لے کر آئے تھے وہ جانوروں کے گلے میں پٹا ڈالے. کہ مطلب وہ ہم لوگ بھی جو ڈالتے نا جانوروں کے گلے میں پٹا کے یہ قربانی کے جانور ہے, تو اس طرح سے ان لوگ نے بھی اپنے جانوروں کے گلے میں پٹا ڈالے. اور پھر وہاں سے ان لوگ نے کیا کرے, اپنا احرام باندھ لی, احرام کی حالت میں آ گئے وہاں پہ جانے کے بعد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے آدمی کو پہلے ہی آگے بھیج دیے تھے کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ قریش لوگوں کا کیا حال ہے, ہم لوگ کیا آسانی سے وہاں جا سکتے ہیں کہ نہیں, اس بارے میں دیکھنے کے لیے ایک آدمی کو آلریڈی پہلے آگے بھیج چکے تھے. اب یہاں پہ دیکھو قربانی کے جانوروں کے بارے میں بھی میں تھوڑا بتانا چاہوں گی کہ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں اس کا ہم کو کیا کرنا ہے, اس کا ہم کو بہت احترام کرنا ہے. اس لیے ان کو گلے میں پٹا بھی باندھتے ہیں ہم لوگ کے, کوئی بھی دوسرا جو ہے انسان دیکھے تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے تو یہ اس کو کوئی تکلیف نہیں دے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ادھر قربانی کے ٹائم پہ ہمارے جب جانور آتے ہیں
تو ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, وہ قربانی کے جانوروں کو کھینچتے ہیں, گھسیٹتے ہیں, لے کے جاتے ہیں, اور پھر پلس کیا کرتے ہیں, ان لوگ کی فائٹنگیں کراتے ہیں, ایک دوسرے بکرے سے لڑواتے ہیں. تو یہ سب باتیں ہیں نا, کیا ہے, غلط ہے. اس کو کھانا کھلانا, چارہ کھلانا, وہ تو سب سمجھ میں آتا ہے, اس کے ساتھ زبردستی کرنا, اس کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا, میرا بکرا جیتا تمہارا بکرا ہارا, یہ سب کیا ہے, یہ سب غلط کام ہے. تو ہم کو بطور ماں ہمارے بچوں کو یہ سب سکھانا ہے کہ ہمارے جو قربانی کے جانور ہیں ان کا ہم کو احترام کرنا ہے, ان کو بس اچھے سے کھانا پلانا گھمانا یہ کرنا ہے. ان کو ہم لڑا نہیں سکتے, ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لڑانا اور یہ سب کرنا, یہ سب غلط بات ہے, یہ سب ہم کو نہیں کرنا ہے کر. اچھا, اب یہ یہاں پہ تو مسلمان لوگ نکل گئے یہ نیت سے کہ وہ عمرہ کریں گے. اب قریش لوگ جو تھے, جب ان لوگ کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے آئے ہیں, تو ان لوگ سارے کے سارے قریش بہت کیا ہو گئے, بہت ٹینشن میں آ گئے. اب یہ کیوں ٹینشن میں آ گئے, کیونکہ سب سے پہلے دیکھو جو اللہ کا گھر تھا, اور یہ اس کا مہینہ جو تھا حرمت والا مہینہ تھا, تو یہاں پر ہے نا اللہ کے گھر پہ آنے کے لیے نا کسی کو بھی نا قریش لوگ کبھی روک نہیں سکتے تھے. یہ مہینہ جو ایسا ہوتا تھا, اس مہینے میں لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی, تو ہر ایک کوئی آتا تھا, اور کبھی بھی مطلب اگر کوئی دشمن قبیلہ بھی ہو راستے میں سے, اس کا دشمن قبیلے سے گزر ہو رہا ہے, تو وہ دشمن قبیلہ بھی حاجیوں کو کبھی بھی نہیں روکتا تھا. جو عمرہ اور حج کرنے کی نیت سے نکلے ہیں ان کو کبھی بھی نہیں روک سکتا تھا. تو اب ہے نا یہاں پہ جو مسلمان لوگ آ رہے ہیں قریش کے ادھر عمرہ کرنے کے لیے, اور اگر قریش لوگ نے روک دیے مسلمانوں کو, تو کیا بات پھیل جائیں گی کہ جو قریش لوگ ہیں ان لوگ کیا کر لیے ہیں, ان لوگ خانے کعبہ کے مالک بن کے بیٹھ گئے. ان لوگ کی ابھی جیسے کہ مرضی چلے گی, ان لوگ جس کو چاہے ان لوگ اس کو بلائیں گے, جس کو چاہے اس کو منع کر دیں گے. تو ایسا اگر یہ میسج پورے عرب میں پہنچے گا, تو کیا ہو جائے گی, قریش لوگ کی یہ ہو جائے گی, بدنامی ہو جائے گی, ان لوگ کا جو رتبہ ہے, جو ان لوگ کی عزت ہے وہ کم ہو جائے گی. مطلب اب کیا ہو جائے گا, یہ اللہ کے گھر پہ پہلے ان لوگ کی کیا پوزیشن تھی کہ ان لوگ اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں, اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں, تو ان کی بہت عزت اور یہ تھی. اور اگر آج ان لوگ وہ رکھوالے کے بجائے اس کے حاکم بن جان کے بیٹھ جائیں گے, جو چاہے ان کی مرضی سے آئے, جو ان کو وہ نہیں پسند کرتے نہیں آئے, تو کیا ہو جائیں گی, جو ان لوگ کی جو عزت تھی اس پہ بہت آنچ آنے والی تھی. اور سیکنڈ یہ تھا کہ قریش لوگ جو ان لوگ کی سب سے بڑی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ ہے. ابھی ہم لوگ دیکھے کہ ابھی جب جنگ خندق ہوئی تھی, تو کس طرح سے وہ قریش لوگ کو واپس آنا پڑا تھا. تو یہ جو اتنے بڑے دشمن ہیں, ان لوگ کو مسلمان لوگ اگر قریش لوگ آرام سے اپنے شہر میں آ کے آرام سے عمرہ کرنے کے لیے دے دیں گے, تبھی بھی کیا ہونے والا ہے, تبھی بھی ہے نا قریش لوگ کے بارے میں پورا عرب باتیں کرنے والا ہے کہ اتنے بڑے دشمن ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن جب ان کے گھر مدینے, ان کے خود کے شہر میں دشمن لوگ آئے, آرام سے حج کرے اور چلے گئے. تو اب قریش لوگ کیا ہو گئے, ایک دم ٹینشن میں آ گئے کہ ہم لوگ کیا کرو. تو اب ان لوگ بیٹھ کے سارے قریش لوگ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں, ہم لوگ کیا کرنا چاہیے کر کے. تو اس میں سے قریش لوگ نے کیا کیے, ایک مسلمانوں کو آنے کا راستہ روکنے کی ایک جگہ پہ ان لوگ نے یہ کر دیا. اور ان لوگ نے کیا پلان کرے کہ ہم لوگ کیا کریں گے, مسلمانوں کو سے ہے نا وہاں پہ ہے نا جنگ کے لیے اکسائیں گے, اور جب مسلمان لوگ جنگ کر لیں گے تو ہم لوگ پھر سارے عرب کو کیا بولیں گے کہ دیکھو ان لوگ نے تو صرف بہانہ بنائے تھے عمرہ سے آنے کا, عمرہ پہ آنے کا, لیکن ان لوگ تو اصل میں جنگ کے ارادے سے آئے تھے. تو اس طرح سے ان لوگ نے پلان بنا کے خالد بن ولید کے ساتھ 200 لوگوں کو مکے سے کے جو مین راستے پہ جو آنے کا راستہ ہے وہاں پہ ان لوگوں نے یہ کر کے رکھے تھے کہ یہاں پہ ایسے ہی جب مسلمان لوگ گزریں گے تو تم کیا کرنا, ان کے ساتھ چھوٹی موٹی لڑائی کرنا, اکسانا ان لوگ کو. تو ان لوگ کیا کریں گے, پلٹوار کریں گے, تو پھر ہم لوگ ساری جگہ پھیلا دیں گے کہ ان لوگ کیا کرنے آئے ہیں, ان لوگ تو جنگ کرنے آئے ہیں, ان لوگ عمرہ کرنے ہی نہیں ہے. اب یہ خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی کہ خالد بن ولید اس راستے سے رکے ہوئے ہیں, اور وہاں سے اگر جب ہم گزریں گے تو ایسے اس طرح سے ہونے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے, وہ راستہ ہی بدل کے دوسرا پتھریلا راستہ ہے نا وہاں سے لے کے مکے کی طرف پہنچے. اب جب مکی کی طرف پہنچے تو اب یہ ہے نا خالد بن ولید کو پتا چل گیا کہ مسلمان لوگ اس طرف سے نہیں آئے, تو وہ واپس وہ بھی مکہ پہنچ گئے. اور جب ہے نا وہ جا رہے تھے ایک جگہ پہ گئے, زین المرار کر کے اس جگہ پہ گئے, تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ ہے نا بیٹھ گئی ایک جگہ پہ, اور ہے نا ہل ہی نہیں رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قسم کھائے کہ ہے نا وہ کیا نہیں کریں گے جب تک کہ ہے نا دشمن جو بھی ہے ان کو اگر صلح کا کوئی بھی موقع دیں گے, جہاں سے صلح ہو سکتی ہے, اور جس سے ہے
मक्के की हुर्मत वैसी की वैसी कायम रहे, ऐसी कोई भी बात होगी ना तो वो उसको जरूर से मान लेंगे करके नबी सल्लम ने कसम खाए। और उसके बाद ही वो ऊँटनी हिली। और फिर नबी सल्लम उन लोग फिर आगे गए और आगे जाके अपना पड़ाव लगाए। अब जब वो वहां पे पड़ाव लगाए तो एक कबीला का सरदार था बुदैल, वो बुदैल बिन बरका, वो आया नबी सल्लम से बात करने के लिए। और आके बात करके उसने पूछा कि क्या है, तुम किस इरादे से आए हो। तो नबी सल्लम ने बताया कि देखो मैं सिर्फ यहाँ पे ना उम्रा की नियत से आया हूँ, मैं कोई लड़ाई की नियत से नहीं आया हूँ। तो उसने भी सारी चीजें देखा और है ना फिर जाके उसने कुरैश को बता दिया कि देखो देखो तुम लोग डरो मत, ये है ना कोई जंग की नियत से नहीं, ये सिर्फ है ना इसकी नियत से आए हैं, उम्रा करने की नियत से आए। तो अब बुदैल के बाद एक मिकरास बिन हफ्स करके है, उस शख्स को कुरैश लोग ने भेजे। तो उसने भी क्या किया, आया और ये सारी बातें बताई, लेकिन ये जो मिरकास जो था वो शख्स अच्छा नहीं था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पीस टॉक हो रही है, कुरैश लोग किसी तरह से चाह रहे हैं क्या, मुसलमानों को रोका जाए। यहाँ पे उन लोग पीस टॉक कर रहे हैं, लेकिन पीछे से और क्या प्लान करते हैं कि मुसलमानों को उकसाया जाए और वो कुछ भी मुसलमान गलत कदम उठा ले और हमला कर दे, ताकि उन लोग क्या कर सके, मुसलमानों को हर जगह बदनाम कर सके। फिर उसके बाद है ना अल हुलैस बिन अल कमा करके और एक कबीले का जो लीडर था उसको कुरैश लोग ने भेजे। तो अब ये हुलैस था, वो है ना बहुत बड़ा अच्छा कबीले का लीडर था, उसकी अच्छी बड़ा कबीला था। तो कुरैश लोग का क्या ये था कि हुलैस जाएंगे और देखेंगे और नबी सल्लम उनकी बात नहीं मानेंगे तो क्या होंगे, ये जो हुलैस है ना ये हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे, ये हमारे सपोर्ट में आके बात करेंगे। अब जब ये हुलैस आए सामने तो नबी सल्लम ने क्या किए, जितने भी कुर्बानी के जानवर थे ना, बोले कि इशारों को सामने हाजिर कर दो। तो जब ये शख्स आया और उसने देखा कि इन लोग का नियत सिर्फ है ना उम्रा करना है, इन लोग अपने साथ में कुर्बानी के जानवर लाए है और कुछ बिगड़ नियत से है, सिर्फ एक एक तलवार है, ये सारी चीजें देख के और इन लोग सब बहराम में है, तो ये देख के इसने क्या किया, इसने जाके कुरैश को साफ साफ बता दिया कि देखो ये है ना, ये सिर्फ है ना उम्रा की नियत से आए हैं, तो तुम क्या करो, इसको उम्रा की इजाजत दे दो। और तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ खलीफ इसलिए हूँ, मैं तुम लोग का पार्टनर इसलिए हूँ, तुम लोग का साथ इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तुम लोग क्या कर सको, अपनी मनमानी कर सको, क्योंकि ये नहीं था कि हज करने के लिए किसी भी अरब को नहीं रोक सकते। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हुलैस थे वो मुसलमानों का साथ हो गए, इन लोग की जो कुरैश लोग की चाल थी वो पूरी उल्टी पड़ गई। अब इसी तरह से है ना कुरैश लोग किसी तरह से एक एग्रीमेंट में आने का सोच रहे थे। फिर उन्होंने क्या करे, और एक है ना उर्वा नाम के शख्स को भेजे कि जाओ तुम जाके देख कर आओ। तो उर्वा नाम के शख्स भी आए, उन्होंने भी देखे और फिर उन्होंने भी जाके यही खबर दिए और बोले कि देखो मैंने है ना आज तक किसी को भी ऐसा नहीं देखा जो जो अपने लीडर को उन लोग इतना एहतराम करते और इतनी मोहब्बत करते। और नबी सल्लम के सहाबा कैसे है कि जब नबी सल्लम वजू करते हैं तो उनका पानी का कतरा नीचे गिरने नहीं देते जमीन पे, उन लोग ही खुद वो पानी अपने हाथों में मल लेते, अपने कपड़ों पे मल लेते, वो जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है उन लोग। जब तक कि आखिरी इंसान जिंदा रहेगा वो नबी सल्लम के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तो तुम लोग मुकाबला ही नहीं कर सकते, तुम लोग खुद अच्छे सोच समझ लो कि तुम लोग कुरैश लोग क्या चाहते हो और क्या करना चाहते हो। तो इसने आके सब बराबर खराब खबर दे दी। अब यहाँ पे कुरैश लोग पीस टॉक कर ही रहे हैं, अब ये सब बातें चल ही रही है, तो उसमें से कुरैश के कुछ नौजवान लोग थे, उन लोग को क्या लगा कि ये कुरैश के जो बड़े बड़े बुढ़े आदमी लोग हैं उन लोग क्या करेंगे, ये सारे लोगों की बातों में आ जाएंगे, तो इससे पहले हम क्या कर देते हैं, हम जाके है ना वहाँ पे मुसलमान लोग के कैंप में क्या कर देते, हमें ना छोटा मोटा एक हमला कर देते और तुम लोग पलट के हम पे वार करेंगे करके। तो इसकी नीयत से कुछ जवान लड़के लोग थे 70 या 80, उन लोग रात के वक्त मुसलमानों की कैंप की तरफ तो उन लोग रात के वक्त मुसलमानों की तरफ कैंप की तरफ गए। और उसमें लेकिन नबी सल्लम कैसे रहते थे, हमेशा चौकन्ने रहते थे। तो मुसलमान लोग जो थे वो ऐसा रात के टाइम पे गफलत से सोते नहीं थे, उन्होंने क्या करके रखे थे, पहरेदारी के लिए अपने ये लगा के रखे थे। तो उस दिन मोहम्मद बिन मुसल्लमा जो थे उनका ये था कि वो गार्ड कर रहे थे, देख रहे थे कि कोई मुसलमानों पे कोई हमला नहीं करे ये करके। तो उन्होंने देख लिए ये 70-80 लड़कों को, और ये सारे के सारे लड़कों को क्या कर दिया गया, जो भी आए थे उन लोग को बंदी बना दिया गया।
اور نبی وسلم نے دیکھے سارے لوگوں کو, اور لیکن نبی وسلم کیا نہیں کرنا چاہتے تھے, کچھ بات کو اور بڑھانا نہیں چاہتے تھے. اگر ان لوگ کو پنش کریں گے یا ان لوگ کو کچھ سزا دیں گے تو پھر قریش لوگ اور بھڑک جائیں گے, اور نبی وسلم دوستی کا یہ کرنا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے کیا کہ سارے کے ساروں کو چھوڑ دیا. اب نبی وسلم نے کیا کیے, نبی وسلم بولے کہ اب ہے نا, جب سے قریش کی طرف سے آ رہے تھے, اب بولے کہ اب ہم کیا کریں گے, ہماری طرف سے بھیجیں گے. تو سب سے پہلے نبی وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بولے کہ جاؤ تم ہمارے طرف سے ہمارے یہ بن کے وہاں پہ جاؤ. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بولے تھے کہ میرا ہے نا, میرا کوئی اتنا بڑا خاندان نہیں ہے اور میرا کوئی اتنا بڑا سپورٹ کرنے والا ہے نہیں ہے, اور قریش سے میری پہلے سے مطلب یہ کیسے ایک دم نڈر تھے, تو سارے لوگ تو میرے سے زیادہ تر بھڑکے ہوئے ہی ہے. تو آپ ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیجئے, کیونکہ ان کا بہت بڑا خاندان ہے اور ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات اچھی لگی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دیے کہ جاؤ تم ہمارے طرف سے مکہ میں جا کے بتا کیا کہ ہماری صرف نیت عمرہ کی ہے, تو ہم کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دو کر کے. تو حضرت عثمان گئے وہاں پہ مکہ میں, اور پھر انہوں نے ابو سفیان سے ملے اور ساری باتیں بتائے. لیکن جو قریش تھے ان لوگ نے کیا بولے کہ نہیں نہیں, ہم تو کیا نہیں دیں گے, ہرگز بھی آپ لوگ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن ابھی تم یہاں پر آ گئے ہو, مکہ میں آ گئے ہو, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تم کو اجازت دیتے ہیں کہ تم ابھی مکہ کے اندر آ گئے تو تم اپنا عمرہ کرو اور لوٹ جاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بولے کہ جب تک میرے نبی نہیں کرے تو میں بھی کیا نہیں کروں گا, میں بھی عمرہ نہیں کروں گا. اب یہ حضرت عثمان وہاں پہ بات چیت کرنے کے لیے گئے, لیکن پیچھے سے ایک افواہیں آتی جا رہی ہے کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو اس میں سے ایک کیا خبر آ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش لوگ نے قتل کر دیے کر کے. تو اب عثمان رضی اللہ عنہ بھی لوٹ کے واپس آئے نہیں. خبر تو مل گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے, تو مسلمان ایسے ہی پریشان تھے, اور جس طرح سے مسلمانوں کا اندازہ تھا کہ جو شام تک کے لوٹ آئے گے, تو اس طرح سے حضرت عثمان واپس سے لوٹے نہیں. تو اب یہ سارے مسلمان جو تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا لگا کہ سچ میں ہم نے بات صحیح سنے ہیں, سچ میں کیا کیے ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے. تو یہ بات سن کے جتنے بھی مسلمان تھے ان لوگ کو بہت ہی غصہ آ گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ میں جب تک حضرت عثمان کی موت کا بدلہ نہیں لے لوں گا میں واپس نہیں جاؤں گا. اور ان لوگ سارے کے سارے لوگ کیا کرنے کے لیے تیار ہو گئے, جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے, جبکہ ان لوگ کے پاس کوئی جنگ کا ہتھیار نہیں ہے, صرف ایک تلوار ہے. لیکن ان لوگ نے کیا بولے, حضرت عثمان کا ان لوگ نے اگر قتل کرے ہے تو ہم کیا کریں گے, ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے. اور سارے جتنے بھی صحابہ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیے, اور سارے کے سارے لوگ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت لیے کہ ہم کیا کریں گے, ہم ضرور آپ کا ساتھ دیں گے اس میں, ہم بھی ضرور ان کے ساتھ لڑائی کریں گے کر کے. صرف اس میں سے ایک ہی منافق تھا, جاد بن قیس کر کے, جس نے یہ نہیں لیا. باقی 1400 جتنے بھی صحابی حاضر تھے, سارے کے سارے لوگ نے وہاں پہ یہ بیعت لی, اور اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہے نا اپنا دوسرا ہاتھ رکھے اور یہ بولے کہ حضرت عثمان رہتے تھے تو وہ بھی ضرور بیعت لیتے تھے, کرتے تھے, تو یہ ان کے طرف سے بیعت ہے کر کے. لیکن پھر اس کے بعد حضرت عثمان واپس لوٹ آئے, اور حضرت عثمان نے بھی یہ بیعت لی. لیکن اب کیا ہوا, اب یہ جنگ نہیں ہوئی, کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحیح سلامت آ گئے تھے. لیکن اب کیا ہو رہا تھا, اب یہاں پہ کچھ تو بھی کوئی طریقہ نکل جائے, کوئی دونوں پارٹیز جو ہے کوئی ایک ایگریمنٹ میں آ جائے کر کے, اس طرح سے بات چیت کا سلسلہ وہاں پہ چالو ہو گیا. تو قریش لوگ نے اپنی طرف سے سہیل بن عمرو کو بھیجے تھے کہ وہ ہے نا جا کے نیگوشیٹ کریں گے کہ کس کیا کیا بات طے ہوئیں گی, کیا کیا رولز اینڈ ریگولیشنز طے ہوئیں گے کر کے. اس طرح سے انہوں نے کیا کیا, اپنی طرف سے سہیل بن عمرو کو بھیجے. اور یہ جو کنڈیشنز جو قریش رکھ رہے تھے, تو وہ کنڈیشنز میں سب سے پہلی کنڈیشن قریش نے کیا رکھے کہ ہم کیا کریں گے, ہم مسلمانوں کو اس سال تو آنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب ان لوگ سب آ گئے ہیں, لیکن ابھی آنے کے بعد ہم ان کو یہ سال تو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. وہ ہے نا اس سال ہے نا واپس چلے جائے اور نیکسٹ ایئر آئے, اور نیکسٹ ایئر ہم ان کو کیا کرنے دیں گے, عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے, اور جو 3 دن کا ان کو وقت دیں گے.
اور جب یہ 3 دن آ کے عمرہ کریں گے اس وقت جو قریش ہے، قریش کے رہنے والے ہیں، وہ کیا کریں گے، اپنا گھر بر چھوڑ کے دور جا کے رہ جائیں گے پہاڑی پہ، تاکہ قریش اور مسلمان ملے نہیں اور کوئی بھڑ ایک دوسرے سے جو ہے کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہو جائے. اس لیے کیا کریں گے، قریش لوگ اپنے گھر بر چھوڑ کے پہاڑ پہ جا کے 3 دن رہیں گے. تم لوگ 3 دن آؤ، آرام سے عمرہ کرو اور لوٹ جاؤ کر کے. سیکنڈ کیا شرط تھی کہ ہے نا، اب قریش اور مسلمانوں میں کوئی بھی ہے نا جنگ نہیں ہوگی، نہ ابھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے، ہم لوگ ہم ایک دوسرے کے درمیان ہم لوگ صلح میں رہیں گے. اور ہے نا کہ ہم نہ ہی ہم جنگ کریں گے اور نہ ہی کوئی جنگ کر رہا ہے اس کا ہم لوگ ساتھ دیں گے. تو اب ہم کیسے رہیں گے، امن سے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے کر کے. تھرڈ یہ تھی کہ جو بھی اگر چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا، وہ کیا کر سکتے ہیں، جو بھی قبیلہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ سکتا ہے. اور جو قبیلہ قریش کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے وہ قبیلہ قریش کے ساتھ جڑ سکتا ہے کر کے. پھر چوتھی شرط کیا تھی کہ اگر قریش میں سے کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہے، انہوں نے کہا کوئی بھی آدمی بغیر اس کے ماں باپ کی اجازت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، اس شخص کو واپس لوٹا دیں گے، وہ ان کو جگہ نہیں دیں گے، ان کو اپنے میں جمائیں گے نہیں، ان کو واپس قریش کو لوٹا دیں گے. لیکن اگر کوئی بھی مدینے سے مسلمان واپس اپنے گھر میں آنا چاہتا ہے، اسلام چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے مکہ میں آنا چاہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کریں گے، ان کو روکیں گے نہیں. تو یہ ساری شرط جب سنے صحابہ لوگ نے تو صحابہ لوگ کے دل بہت یہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، اور لوگ سب بہت غصے میں تھے کہ دیکھو کبھی بھی اگر کوئی بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو کیسا ہونا چاہیے، دونوں طرف کا برابر انصاف کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ جو قریش لوگ کے سارے جو پوائنٹس تھے، سارے جو ایگریمنٹس کی یہ تھی، وہ کیسی تھی کہ وہ پوری ہے نا قریش کے سائڈ تھی. سب سے پہلے تو دیکھو یہ صحابہ لوگ آئے ہیں مدینہ سے سفر کر کے، اتنی مشکل کا سفر، اتنا یہ کر کے مکہ کے عہد تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کیا نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، ان لوگ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی. سب سے پہلے تو یہی بات سارے صحابہ کو لگ گئی کہ ہم مدینہ کی سرحد تک آ گئے اور ہم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. پھر سیکنڈ اور ایک کیا یہاں پہ یہ پوائنٹ تھا کہ اگر کوئی بھی آنا چاہتا ہے قریش سے، ہمارے سے ملنے، ہمارے سے جڑنے آنا چاہتا ہے، اسلام قبول کر کے ہمارے پاس ملنے آنا چاہتا ہے، تو اس کو بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ اس کو بھی تم نہیں رکھ سکتے. اور جبکہ ہمارے طرف سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو ہم لوگ روکنا بھی نہیں چاہیے. جب وہاں سے تم نہیں آنے دیتے ہو تو یہاں سے بھی کسی کو بھی نہیں جانے دو. تو ویسا نہیں ہے، تم کیا کر رہے قریش لوگ، مکے سے جو بھی آنے والا ہے اس کو روک رہے، لیکن مدینے سے جو آنے والا ہے اس کو بولتے کہ نہیں، تم کو آنے دینے کی اجازت دینی پڑے گی، وہ مدینہ اگر آنا چاہتا ہے تو اس کو مدینہ آنے دینا پڑے گا کر کے. تو یہ ساری شرطیں جو تھے، یہ سارے صحاباؤں کے دل میں ایک دم ان لوگ کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان لوگ کو بہت یہ نا ہیومیلیٹنگ لگ رہا تھا کہ ان لوگ کے بہت اس سے یہ کیا جا رہا ہے، ان لوگ کی جو ایگو تھی اور ان کا یہ سب تھا، ان کا وقار، یہ سب ختم کر کے ان لوگ کو اتنی ایسی شرطیں منوائی جا رہی ہے کر کے. تو صحابہ لوگ بہت ہے نا غمگین تھے. اور اس پہ ان لوگ نے کیا کیے کہ جب ہے نا سہیل بن عمر جو تھا، اس نے یہ لکھنے کے لیے جب یہ ساری پھر فائنل ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتوں کو ماننے کے لیے تسلیم کر دی. اب یہ کیا رہنا تھا، لکھنا چالو ہونا تھا. تو جب لکھنا چالو ہوا تو حضرت علی بن طالب جو تھے رضی اللہ عنہ، وہ لکھ رہے تھے. تو سب سے پہلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے لیے گئے، تو اس پر ہے نا ان لوگ نے، سہیل بن عمرو نے یہ کرے کہ نہیں ہم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے، ہم لوگ کیا جانتے ہیں، بسم کا اللہم، صرف اللہ کے نام سے یہ بات جانتے ہیں ہم لوگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اللہ جو رحمان الرحیم ہے ہم وہ نہیں جانتے. جو ہم لوگ ہمارے طریقے سے لکھ رہے تھے بسم اللہ کا اللہم، وہی لکھا جائے گا. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیے، وہ کر دیے، بسم کا اللہم کر لکھ دیے. پھر انہوں نے آگے لکھے کہ یہ جو ٹریٹی ہے یہ سہیل بن عمرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہی ہے. اذان کے بعد میں لیتی ہوں. رحمۃ اللہ. تو سب سے پہلے جب لکھا گیا تو
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے سہیل بن عمرو نے بولے بسم کا اللہم لکھو، تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بسم کا اللہم لکھو۔ پھر سیکنڈ پوائنٹس میں آ رہا تھا کہ یہ جو معاہدہ عید ٹریٹی ہے وہ سہیل بن عمرو اور محمد اللہ کے رسول کے بیچ میں لکھی جا رہی ہے کر کے، تو اس پر سہیل بن عمرو نے پھر سے آبجیکشن کیے کہ اگر ہم لوگ مان لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اللہ کے رسول ہے تو پھر ہماری جنگ ہی کس بات کی، ہماری لڑائی ہی کس بات کی؟ بات تو یہی ہے نا کہ ہم نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اللہ کے رسول ہے، تو آپ ہے نا یہاں پہ محمد بن عبداللہ اس طرح سے لکھنا پڑے گا، یہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اچھی بات ہے، ویسے ہی لکھ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو کر کے۔ اور لیکن جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محمد اللہ کے رسول کر کے لکھ دیے تھے، تو حضرت علی کو بولا گیا کہ وہ کاٹ دو اور یہ لکھ دو، تو لیکن حضرت علی بولے کہ نہیں، اب یہ تو میرے سے نہیں ہوگا، میں تو نہیں کاٹ سکتا ہوں، آپ تو اللہ کے رسول ہے تو ہے، میں تو یہ بات نہیں کاٹ سکتا ہوں کر کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھے کہ بتاؤ تم نے وہ کہاں لکھے ہیں، تو جب انہوں نے بتایا کہ میں نے کہاں لکھے، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کٹ کر کے بولے کہ اب یہاں پہ تم کیا لکھ دو، بن عبداللہ لکھ دو کر کے۔ پھر اب یہ ٹریٹی اتنے سارے پوائنٹ سے لکھی گئی ہے اور اب تک ہے نا یہ ٹریٹی سائن نہیں ہوئی ہے، یہ جو معاہدہ ہے وہ سائن نہیں ہوا، اور اسی وقت کیا ہو گیا، اب یہ صحابہ لوگ یہ ساری ٹریٹی کی جو شرطیں ہیں اس کو سن کے اور یہ کر کے دم غم زدہ ہے، اور اس پہ اب ان لوگ اس طرح سے لکھوا رہے کہ نہیں بسم کا اللہم لکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد اللہ کے رسول نہیں لکھ سکتے، یہ سب دیکھ دیکھ کے ان لوگ کو اور غصہ آ رہا ہے اور غصے میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگ کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بول دیا تو ان لوگ بھی سارے صحابہ لوگ چپ بیٹھے تھے۔ اب یہ سب ہو ہی رہا ہے کہ اس میں سے ابو جندال کر کے جو ایک شخص تھا جو سہیل بن عمرو کا ہی بیٹا تھا، وہ ہے نا بھاگا بھاگا وہاں پر آ کے پہنچا، اور اس کے ہاتھوں میں ہے نا کڑی اور یہ سب لگی ہوئی تھی، اور یہ جو شخص تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور وہ مسلمانوں سے ملنے کے لیے اپنے باپ کے اور قریش لوگ سے بچتے بچاتے بھاگ کے اتنی مشکل سے کہاں پر آ کے پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پہنچ گیا۔ تو اب ہے نا ان لوگ سہیل ابھی ابو جندال کو دیکھ رہے ہیں، اور لیکن اب یہاں پہ ابو سہیل جو ان کے والد ہے سہیل بن عمرو، وہ بولے کہ آپ نے یہ یہاں پہ معاہدے میں یہ ہے، یہ شرط ہے نا کہ ہمارے سے پاس کے اگر کوئی بھی آئے گا آپ کے پاس تو آپ کیا نہیں کر سکتے، آپ اس کو نہیں رکھ سکتے۔ تو اب یہاں پہ یہ ابو جندل آئے اور ہے نا وہ چلا رہے کہ دیکھو میں ایمان لا لیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں ان لوگ سے بچتے بچاتے یہاں پہ آپ کے پاس آیا ہوں، کہ آپ لوگ مجھے واپس ان لوگ کے پاس بھیج دو گے، کیونکہ وہاں ہم خود جانتے ہیں کہ ان لوگ کس طرح سے ظلم کیا کرتے تھے، جو بھی اگر مسلمان ہو گیا بھلے وہ ان کا بیٹا ان کا خاندان والا سنو، کس طرح سے ان کو ستایا کرتے تھے۔ تو صحابہ لوگ اور ایک دم دکھی میں ہو گئے، اور یہاں پہ صحابہ لوگ نے بولے کہ اب تک تو ٹریٹی سائن تو ہوئی نہیں، اب تک تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن نہیں کیے، تو اس پہ سہیل بن عمرو بولے کہ سائن نہیں کیے تو کیا ہوا، لیکن اس بات پہ سب راضی تو ہو گئے نا، تو اس لیے اس کو تم نہیں رکھ سکتے۔ تو بےچارے ابو جندال چلاتے جا رہے ہیں، لیکن آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کیا کرنا پڑا، ان کے قریش لوگ کے حوالے ہی کرنا پڑا۔ تو یہاں پہ سارا دیکھ دیکھ کے صحابہ کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس میں جب وہ ابو جندال وہیں پر تھے تو لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کرے، ایک ہے نا موقع دے دیے تھے ابو جندال کو کہ وہ اپنے آپ کو چھڑائے، مطلب ان کے نزدیک ہے نا اپنی تلوار ایسا رکھ دیے تھے تاکہ وہ کیا کر سکتے تھے، وہ چاہتے نا ابو جندال تو وہ تلوار سے اپنے ابا کا قتل کر کے وہاں سے بھاگ سکتے تھے، لیکن ہے نا ابو جندال نے ایسے نہیں کیے، وہ مطلب وہ ایمان تو لا لیے تھے لیکن اتنا بھی یہ نہیں ہو گئے تھے کہ وہ کیا کریں گے اپنے اب والد کا قتل کر دیں گے، تو لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیے، اور آخر میں قریش کے لوگ نے کیا کیے، ان کو پوری وہ جنجیروں میں اور سلاخوں میں ڈال کے واپس سے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ اب یہ ساری چیزیں ہو گئی، تو ہو جانے کے بعد ہے نا حضرت یہ جو تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، یہ بہت ہی نا دکھی تھے، یہ بہت ہی دکھی تھے، اور سارے لوگ سارے صحابہ لوگ بھی بہت دکھی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ کیا آپ کیا رسول نہیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر کیا ہم مسلم نہیں ہیں، بولے ہاں ہے مسلم، تو کیا ہم حق پہ نہیں ہیں اور یہ کفر پہ نہیں ہے، تو بولے ہاں، تو پھر ہم لوگ اتنی ایسی شرطوں پہ کیوں ہم لوگ ہے نا یہ کر رہے، کیوں ہمارے یہ ساری لوگ کی شرطیں ہم لوگ مان رہے کر کے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ تمہاری ساری بات صحیح ہے، لیکن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے حکم، تو میں یہ مان رہا ہوں کر کے۔ تو پھر وہ اس کے بعد کہاں پر چلے گئے، اس کے بعد ہے نا ان کے پاس چلے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، اور پھر یہی سب باتیں بولے انہوں نے حضرت ابو بکر۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا تھا کہ ان کا جو بھروسہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادہ ہی وہ بھروسہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے ان کو سمجھایا اور بولے کہ دیکھو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ہے نا یہ کر رہے ہیں کر کے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بولتے کہ جب اس کے بعد جو حدیبیہ کے بعد اس کے جو نتیجے آئے اور مجھے سچائی پتہ چلی، تو پھر مجھے ہے نا میں نے جو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن غصے میں جا کے یہ سب سوالات کر دیا تھا، اس پر میں بہت غم زدہ تھا، اور میں کیا کرتا تھا اس کے کفارہ کے اس میں روزے رکھا کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا اور غلام آزاد کرتا تھا تاکہ اللہ سب مجھے معاف کر۔ اب یہ سب سائن وائن ہو جانے کے بعد اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن کر دیے تھے کہ وہ کیا نہیں کریں گے، کہ وہ یہ سال عمرہ نہیں کریں گے، نیکسٹ سال کریں گے۔ اب یہ سال ٹریٹی سائن ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاباؤں کے پاس گئے اور بولے کہ چلو ابھی یہ جو ہم لوگ نے جانور لائے ہیں اس کو ذبح کرو اور سر منڈاؤ اور واپس سے اپنے ادھر چلو۔ تو پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ صحابہ لوگ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، کیونکہ صحابہ لوگ اتنے اتنے دکھی تھے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے بھی ان لوگوں میں سے کوئی ہلا نہیں اپنی جگہ سے۔ اور زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بولے اور صحابہ لوگ نے نہیں مانی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، اپنے خیمے میں گئے اور اپنی بیوی کو بولے کہ دیکھو یہ پہلی بار ایسا صحابہ لوگ نے کیے ہیں، میری بات نہیں مان رہے کر کے۔ جو ان کی بیوی تھے امہات المومنین وہ بہت ہی اچھے تھے، انہوں نے بہت اچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائے کہ دیکھو صحابہ لوگ ہیں نا بہت ابھی غم کی حالت میں، بہت غم زدہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، لیکن ان لوگ ہے نا بہت زیادہ غم زدہ ہے۔ تو آپ کیا کرو، آپ ہے نا خود ہے نا جا کے اپنا قربانی کا جانور ذبح کرو اور خود اپنے بال یہ کر لو، کٹوا لو، تو اس کے بعد دیکھو صحابہ لوگ بھی کریں گے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گئے اور خود اپنا جانور ذبح کرے اور اپنے بال کٹوائے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ لوگ نے ایسا کرتے ہوئے دیکھے تو پھر جیسے کہ صحابہ لوگ جس کے نیند سے جاگے ہو اس طرح سے جاگ کے ان لوگ نے سارے لوگ نے پھر اپنے جانوروں کو ذبح کرے اور اپنے بال منڈرا کے واپس چلے گئے۔ اب جب ان لوگ یہ واپس جا رہے ہیں تو تب ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کری، کہ کون سی آیت نازل کری؟ اب یہ جو تھی بات یہاں پہ نا کہ ابو جندال جب آئے تھے تو ان کو واپس کر دیا گیا تھا، لیکن اسی وقت ہے نا کچھ عورتیں بھی آ گئی تھی مکہ سے، کچھ عورتیں بھی آ گئی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی اور وہ وہاں پس آ گئی۔ تو جب مسلمانوں کے خیمے میں آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو واپس نہیں کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت تھی کہ جو تم ایمان لاتے ہو تو جو ایمان والی عورتیں اگر تمہارے پاس آ جائے تو تم کیا کرو، تم جان لو، ان کو دیکھ لو، پرکھ لو، اور اگر وہ سچ میں ایمان پہ ہے تو پھر تم ان کو کیا مت کرو، تم ان کو واپس کفر کی طرف واپس سے مت بھیجنا کر کے۔ اور وہ یہ جو عورتیں ہیں یہ جو اگر ان کے شوہر کفر والے ہیں تو ان کے لیے وہ حلال نہیں ہے کر کے۔ اور اس لیے تو تم جب کیا جو یہ ایسے اگر عورتیں آ گئی ہے تو ایسے عورتوں کا جو ان کا مہر ہے وہ تم لوگ ادا کر لو، اور اس کے بعد تم لوگ جو ایمان والے ہیں تم لوگ اس سے نکاح کرو، کیونکہ کفر والوں کے ساتھ ان کا نکاح جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ان لوگ کے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ اور تو اگر جب ان لوگ ویسی عورتیں آ گئی تو تم لوگ کیا کر سکتے ہو، تم لوگ مہر دے کے ان کو اس نکاح سے آزاد کر کے تم لوگ اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور اگر تمہارے پاس اگر کوئی عورت ہے جو ایمان پہ نہیں ہے تو تم کیا نہیں کرو، تم اس کو مت روکے رکھو، کیونکہ اگر تمہاری بیوی اگر وہ ایمان پہ نہیں ہے تو وہ بھی تمہارے لیے کیا نہیں ہے، حلال نہیں ہے کر کے۔ تو جب یہ عورتیں واپس آ گئی تھی تو یہ ان عورتوں کو واپس نہیں بھیجا گیا، کیونکہ بیت میں جو معاہدے میں جو عہد تھی اس میں صرف آدمیوں کے بارے میں لکھا گیا تھا، عورتوں کے بارے میں نہیں لکھا گیا تھا، تو اس لیے عورتوں کو نہیں بھیجا گیا۔ پلس قرآن کی آیت بھی آ گئی تھی کہ اگر تمہارے پاس کوئی مومن عورتیں آتی ہے تو تم اس کو کوئی مت کرو، اس کو واپس نہیں بھیجو۔ تو جب یہ آیت آ گئی تو اس میں حضرت عمر بن خطاب جو تھے انہوں نے بھی اپنی دو جو بیویاں تھیں ان کو کیا کر دیے تھے، ان کو طلاق دے دیے تھے، کیونکہ وہ اس میں یہ تھی ان لوگ نے ایمان نہیں لائے تھے، تو اس لیے وہ دو بیویوں کو بھی انہوں نے طلاق دے دی۔ اور جب اب یہ سارے لوگ اتنے دکھ ہو کے غم زدہ ہو کے جب واپس جا رہے ہیں تو جب واپس جا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ان کے لیے ہے نا ایک آیت نازل کی, اور اس آیت میں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائے کہ میں نے تم کو بے شک کیا دیا ہوں, فتح دیا ہوں, کھلی فتح دیا ہوں, انا فتحنا فتح لکا فتح مبینا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کری کہ یہ جو ہے, یہ جو تم لوگ ابھی سائن کر کے جا رہے ہو ٹریٹی, اور تم لوگ کو کیا لگ رہا ہے یہ تم لوگ ہار کے جا رہے ہو, بلکہ یہ تمہاری ہار نہیں, یہ کیا ہے تمہاری جیت ہے, اور میں نے تم کو ہے نا یہ کھلی جیت دی ہوں کر کے. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے حضرت عمر اور باقی اپنے سارے صحابہ کو بتاتے, اور یہ بتاتے کہ دیکھو ہم لوگ یہ جو کر کے جا رہے ہیں اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ہے نا ایک کھلی فتح ہے, اور ہم لوگ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ہار کے جا رہے, یہ ہار کے نہیں جا رہے, یہ بلکہ کیا ہے یہ ایک کھلی فتح ہے ہمارے لیے کر. اور جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو یہ اس ٹریٹی کے وجہ سے, یہ ٹریٹی جو ہے صلح حدیبیہ, یہ بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ صلح حدیبیہ کے وجہ سے کیا ہوا, بہت زیادہ اسلام پھیلا. اب یہاں پہ اس میں ایک شرط کیا تھی کہ 10 سال تک ان لوگ کے بیچ میں صلح رہیں گی, کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا. تو اس سے جو ٹریٹی کے جو افیکٹ تھے, تو سب سے پہلا کیا افیکٹ ہوا تھا کہ سب سے پہلی بات کیا ہوئی تھی کہ جو قریش لوگ تھے ان لوگ نے کیا تسلیم کیے تھے کہ مسلمان کی ایک ریاست ہے, مسلم ایک ریاست ہے کر کے وہ اس بات کا تسلیم کیے تھے. ورنہ اب تک کے کیا ہو رہا تھا, اب تک قریش لوگ کیا بولتے تھے, یہ کچھ ہمارے لوگ ہیں جو ہے نا یہاں سے نکل کے چلے گئے اور ہمارے خلاف ہو گئے. لیکن اب ایز اے اسٹیٹ, مسلم اسٹیٹ, ان لوگ نے کیا کیے تھے, مدینہ کو ایک مسلم اسٹیٹ کا درجہ دے دیے تھے. سب سے پہلی بات یہ ہوئی. سیکنڈ, جب مسلمانوں کو یہ اجازت مل گئی کہ ان لوگ کیا کر سکتے ہیں, ان لوگ آ کے نیکسٹ ایئر سے عمرہ حج کر سکتے ہیں, تو جو قریش لوگ نے مسلمانوں کے خلاف یہ کیے تھے نا کہ یہ ہمارے قوم کے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, یہ ہے وہ ہے کر کے جو پروپوگنڈا کیے تھے جو آس پاس کے یہ ٹرائبس میں, عرب لوگ کے قبیلے میں, تو اب یہ لوگ نے پھر ان لوگوں نے خود ہی اجازت دے دی کہ ان لوگ اب آ سکتے ہیں اور حج اور عمرہ کر سکتے ہیں. تو اب جو دشمنی جو دوسرے قبیلوں کے دلوں میں آ گئی تھی کہ یہ ان لوگ دین سے باہر ہو گئے ہیں اور ایسا ہو گئے ویسا ہو گئے, تو اب یہ وہ دشمنی جو ہو ان لوگ کی کم ہو گئی, کیونکہ اب ان لوگوں نے خود ہی اجازت دے دی کہ تم آؤ اور حج اور عمرہ کر لو. تو یہ جو دوسرے قبیلے جو اتنے مسلمانوں کے خلاف تھے, اب کیا ہو گئے, ان لوگ بھی طرح ٹھنڈے پڑ گئے. تو یہ دو بڑے فائدے ہوئے. پھر تیسرا, جب دونوں جگہ پہ اتنی امن اور یہ تھا تو آرام سے ایک دوسرے لوگ آ سکتے تھے, جا سکتے تھے. اور پھر جو قریش کے لوگ تھے اور جو اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ تھے, تو ان لوگ پڑھنے لگے, دیکھنے لگے, اسلام کو نزدیک سے جاننے لگے. تو اس میں کیا ہو گیا, اس میں بہت زیادہ لوگ کیا ہونے لگے, مسلمان ہونے لگے. جب انہوں نے اصلی جان لیے, اصلیت جان لیے, اسلام کی اچھائی جان لیے, حق کو پہچان لیے, تو بہت سارے لوگ کیا ہونے لگے, اسلام قبول کرنے لگے. اب بولے جاتے کہ جتنا مطلب اس سے پہلے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال مکے کے اور یہاں پہ 6 سال میں اتنے لوگ نے اب تک یہ مسلمان نہیں ہوتے, اسی 2 سال کے اندر اس سے بھی زیادہ لوگ کیا ہو گئے ہیں, اسلام مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ زیادہ اسلام یہاں پہ بہت پھیلنے لگ گیا تھا. اچھا, اب یہ یہاں پہ ان لوگ نے ایک کلاس ڈالے تھے کہ جو بھی یہ یہاں سے ہے قریش سے, جو بھی اگر انسان آنا چاہتا ہے وہاں سے بھاگ کے اگر کوئی بھی مسلمانوں کی طرف آئے گا تو اس کو نہیں کیا جائے گا, اس کو نہیں رکھا جائے گا. تو یہ ٹریٹی کے بعد میں نا ایک سب سے پہلے ہم نے دیکھے کہ ہمارے سامنے ابو جندل لائے تھے, ان کو واپس کرایا گیا تھا. اس کے بعد اور ایک ہے نا بصیر کر کے شخص تھے, وہ بھی تھوڑے دن کے بعد ہے نا واپس ایسی بھاگتے بھاگتے قریش سے بچتے ہوئے کیا ہونے لگے, آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کے مطابق, اپنے عہد کے مطابق قریش کے جو پیچھے سے آ رہے تھے ان لوگ کے ہاتھوں میں ان کو کر دیے اور ان کو بھیج دیے کہ دیکھو ہم لوگ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہم نے وعدہ کیے, عہد کیے, تم کو کیا کرنا پڑے گا, یہ قریش لوگ کے ساتھ جانا پڑے گا. تو وہ قریش لوگ کے ساتھ چلے گئے, لیکن پھر کیا کرے, وہ قریش لوگ کے کو چکما دیکھ کے بھاگ کے واپس آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ دیکھو آپ نے آپ کی بات پوری کر لی ہے, میں آپ کے پاس آیا اور آپ نے وعدے کے مطابق میرے کو ان لوگ کے ساتھ بھیج دیے, تو آپ کی تو بات پوری ہو گئی, اب میں واپس ان لوگ سے بچ کے آ گیا ہوں, تو اب تو آپ کی بھی بات پوری ہو گئی اور میری بات بھی پوری ہو گئی, اب تو میں رہ سکتا ہوں. تو اس پر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی, بولے کہ یہ اللہ, یہ شخص کیسا ہے, یہ کیا کرے گا, یہ دونوں کے بیچ میں ہمارے جنگ لگا دے گا. تو اب وہ ابو بصیر سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے والے, واپس ان کو قریش کے ہاتھ کرنے والے. تو وہ کیا کرے, مدینہ سے بھاگ گئے اور ہے نا مکہ اور مدینہ کے بیچ میں
ایک جگہ پہ جا کے رہنے لگے. اور بھی ابھی جتنے جو مکے کے لوگ تھے نا ان لوگ جان گئے تھے کہ اگر ہم مدینہ جائیں گے تو مدینہ اگر ہم لوگ پہنچیں گے یہ قریش لوگ سے بچ کے ایمان آنے کے بعد تو یہ کیا کرنے والے مسلمان لوگ ہم لوگ کو پھر سے قریش کے حوالے کرنے والے ہیں. تو یہ جتنے بھی لوگ مکے سے جو بھاگ کے جاتا تھا مدینہ جانے کے بجائے کیا کرنے لگے, جو ابو بصیر جو جس جگہ پہ جا کے رہتے تھے نا وہ وہاں پہ جا کے رہ گئے. ان کو ابو جندال نے جوائن کر لیا اور ایسے ہی کتنے سارے آدمی لوگ نے جوائن کر لیا. اب یہ مکہ اور مدینے کے بیچ میں چھوٹے سے سمجھو نا 20-25-30 ایسے لوگ جمع ہو گئے. اب یہ لوگ کیا تھے, یہ نہ مکے کے لوگوں کے ساتھ کوئی ٹریٹی میں تھے نہ مدینے کے لوگوں کے ساتھ ٹریٹی میں تھے. تو ان لوگ کیا کرتے تھے, ان لوگ جو بھی قریش لوگ کو قافلہ جاتا تھا اس کو لوٹ مار کرتے تھے, کیونکہ اب ان لوگ کو کھانے پینے کا سب چاہیے نا, تو ہم لوگ اس کو لوٹ مار کرتے تھے. تو قریش لوگ ان لوگ سے اتنے پریشان ہو گئے, یہ چھوٹے سے آدمی لوگ تھے لیکن اب ان لوگ کو اس راستے سے جانا آنا محال کر کے رکھ دیے تھے. تو لوٹ مار کرنا, ستانا, یہ سب کام کرتے تھے. آخر میں قریش والے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے, بولے کہ یہ ٹریٹی میں جو یہ ہم لوگ نے شرط رکھے تھے نا, یہ شرط پلیز آپ کیا کرو واپس لے لو, اور یہ جو آدمی لوگ وہاں پہ چلے گئے ہیں نا ان لوگ کو پلیز آپ کیا کرو اپنے مدینہ میں لے لو, اور ان لوگ مطلب یہ ٹریٹی میں آ جانا چاہیے, اور ان لوگ پہ یہ جو عہد ہے کیا کوئی بھی ہے نا ہم لوگ ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کریں گے, اس کو ٹریٹی میں لے لو کر کے. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرے, ان لوگ کو بلا بھیجے کہ دیکھو تم لوگ کیا کرو مدینہ آ جاؤ. تو یہ سارے مسلمان خوشی خوشی مدینہ آ گئے اور مدینے میں رہنے لگے اور وہ عہد کے پامال بھی کرنے لگے. تو یہ جو ٹریٹی تھی, جو قریش یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ نے بہت اچھا کام کیے, یہ ہمارا آدمی کوئی جائے گا تو اس کو واپس دینا پڑے گا, اس لیے ہماری جیت ہے. تو یہی ٹریٹی جو یہی پوائنٹ ان لوگ کے لیے ایک دم بہت زیادہ تکلیف دہ ہو گیا تھا. اب یہاں پہ ہم نے دیکھے کہ 10 سال کا ہم لوگ نے ٹریٹی کری تھی, تو یہ 2 سال میں ہی یہاں پہ اتنا مطلب اتنا ماشاءاللہ اسلام پھیلنے لگا, اتنا دین پھیلنے لگا کہ اس میں سے جو مکہ کے بڑے بڑے یہ تھے جیسے کہ خالد بن ولید اور عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ, یہ اتنے بڑے بڑے جو لیڈر تھے مکہ کے, وہ بھی کیا کرنے ان لوگ نے بھی کیا کر لیے, ایمان لا لیے. مطلب ان لوگ کو جب حق معلوم پڑا, ہم نے دیکھے خالد بن ولید کو ہم نے دیکھے کہ خالد بن ولید کیسے تھے, وہ ان لوگ کے کمانڈر تھے, آرمی کے کمانڈر تھے, اور ان کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ جو اس بھی جنگ میں گئے ہیں نا وہ کبھی ہارے نہیں ہے. اس کے بعد وہ اسلام کے لیے بھی جنگ کریں گے, وہ کبھی بھی کوئی جنگ ہارے نہیں. مطلب ان سے پاورفل کمانڈر تھے ان لوگ کے قریش کے. اب یہ سارے جو بڑے بڑے جو شخصیت تھی وہ کیا ہو گئی, وہ سارے لوگ ایمان لا لیے اور ایمان پہ آ گئے. تو یہ ہے نا جو حدیبیہ سے شروع میں جب ہم دیکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت اس میں جو شرطیں تھی بہت ذلت والی شرطیں تھی, اور صحابہ بھی دکھ میں تھے کہ دیکھو ہم کو اتنی ذلت والی شرطوں پہ ہم حامی بھر کے ہم سائن کر کے جا رہے ہیں. ان لوگ اتنے اس میں تھے, لیکن جب آگے تھوڑے 2 سال بھی پتا چل گیا کہ یہ جو تھی یہ اصل میں سچ میں جیسا اللہ سبحانہ نے فرمائے کہ یہ ایک فتح تھی, کھلی ہوئی فتح تھی. تو یہ سب کو پتا چل گیا کہ یہ کیا تھی, یہ ہے کہ بہت کھلی ہوئی فتح تھی. تو آج کا ہم لوگ سبق ہے نا یہیں تک کے رکھیں گے. میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.